اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ مردوں اور عورتوں میں کئی فرق ہیں۔ مرد ہتھیار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، عورتیں چونکہ صنف نازک ہیں وہ یہ کام نہیں کرتی تھیں۔ مردوں کو جس طرح کے پیچھے حصے گزرے، ایک پورا حصہ اور عورت کو آدھا حصہ۔ ایک خاتون نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا مردوں کو اتنی فضیلتیں حاصل ہیں، ہمیں تو وہ فضیلتیں حاصل نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے بعض پر بعض کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو ایسی تمنا نہ کرو جس سے حسد کا پہلو نکلے۔ ویسے یہ کر سکتے ہو، کسی کو مال ملا، کسی کو دولت ملی، مکان ملا، یا اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی عطا فرما، یہ ہے جائز۔ لیکن کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا مت کرو، اسے حسد کہتے ہیں۔ پھر فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جو کماتے ہیں ان کا الگ حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتیں جو کمائی کرتی ہیں ان کا الگ حصہ ہے۔ دیکھو حسد نہ کرو، لیکن وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یا اللہ اپنا فضل کر دے۔ یہ حوصلہ بھی مانگو کسی کو برداشت کرنے کا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پہلے ایسے بھی ہوتا تھا کہ کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، یا یاری دوستی ایسی لگا لی، اس کو بھی کہہ دیا تو میرا وارث ہے۔ تو اللہ کریم نے اس سے منع فرمایا ہے، فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، ہم نے ہر ایک کے وارث بنا دیے ہیں۔ مما ترک الوالدان والاقربون،
جو کچھ والدین چھوڑ کے جائیں، قریبی چھوڑ کے جائیں، ہم نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیٹیاں 2 ہوں تو کتنا حصہ ہے، بیٹی 1 ہو تو کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، خاوند کا کتنا حصہ ہے، یہ ہم نے سب کے حصے مقرر کر دیے، جس طرح یہ کل یا پرسوں کے سبق میں گزرا تھا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں، عہد کر لیا، وصیت کر دی کہ فلاں کو اتنا ملے گا، یہ ایک قسم کا معاہدہ ہو گیا ہے نا، معاہدہ ہو گیا ہے۔ یا ویسے کسی کے ساتھ لین دین کر لیا، اللہ فرماتا ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دو، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ جو وارث ہیں اللہ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور لیکن جو باقی ہیں ان کے ساتھ طے شدہ معاملات پورے کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر حاضر ناظر ہے، ہر شے میرے مالک کے سامنے ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے نہ ہو۔ مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے، عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن دونوں کے فرائض الگ الگ ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں۔ مردوں کے ذمے عورتوں کے اخراجات ہیں، نان نفقے کا انتظام کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں پر فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ عورت کے مسائل الگ ہیں، مرد کے مسائل الگ ہیں، تو زیادہ ذمہ داری مرد پر ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دی۔ اور اس وجہ سے بھی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان پر۔ گھروں میں خرچہ کون کرتا ہے، عورت یا مرد؟ مرد خرچہ کرتا ہے، تو چونکہ خرچہ مرد کرتا ہے اس لیے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ خرچہ نہ ملے تو لگ پتہ جائے۔ فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں جو ہیں وہ قانتات، ادب کرنے والی ہیں، فرما بردار ہیں۔ جو نافرمان ہو وہ نیک عورت اللہ کے ہاں نہیں گنی جاتی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں اس چیز کی جس کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یعنی نیک عورت کو حکم ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے، خاوند کے عزت کی حفاظت کرے، خاوند کے مال کی حفاظت کرے، یہ اللہ نے ان عورتوں پر فرض کیا ہے۔ تو نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات، فرما بردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اچھا، کچھ عورتیں نافرمان بھی ہوتی ہیں، اب ان کا حکم بھی آ رہا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو کہ یہ نافرمانی کرتی ہیں،
آگے سے بولتی ہیں، خام خواہ لڑتی جھگڑتی ہیں، تو تم کیا کرو، پہلے نمبر پر فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو. نہیں ایسے نہیں کرتے، لڑا نہیں کرتے، خاوند کی اپنی تیری اپنی حیثیت ہے، لیکن زیادتی تو نہ کرنا، پہلے نصیحت کرو. پھر بھی اگر نہ مانے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بیڈ روم الگ کر دو. چلو بھائی الگ بیڈ پر تم ہو جاؤ، چلو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو تم ہلکی سی ٹھکائی بھی کر سکتے ہو، لیکن زیادہ نہیں. مارنا کسی ایک ہے نا، یہ ڈنڈا اس کے ساتھ بھی مارا جا سکتا ہے، جوتے کے ساتھ بھی مارا جا سکتا ہے، لیکن فقہا نے لکھا یہ مسواک جو ہے نا اس سے بھی تو مارا جا سکتا ہے نا، مطلب سمجھانا ہی ہے نا، ہڈیاں توڑنا تو مقصد نہیں ہے نا. تو اس مسواک کے ساتھ ہلکی سی ان کی مرمت کی جا سکتی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر ان 3 کاموں کے بعد وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، تمہارا کہنا ماننے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تمہیں عورتوں پر زیادتی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو مت رستہ ڈھونڈو ان کو کیسے مارا جاتا ہے. کئی مرد ہوتے ہیں نا، وہ بھی بدبخت ہوتے ہیں، جو خام خواہ بہانے ڈھونڈتے ہیں عورتوں کو مارنے کا. تو آٹا گندی ہلدی کیوں ہے، کہاوتیں مشہور ہیں. تو پھر تمہیں ان پر کوئی رستہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالی بڑا بلند ہے، کبیرا بہت بڑا ہے. یہ جو خبیث قسم کے لوگ ہیں نا، وہ اللہ نے یہودیوں کی ایک نشانی بیان کی ہے نا، وہ توڑ مروڑ کے زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں یہ شاید یہ بھی قرآن کے اندر ہے. ایک فرقہ ہے نصیریہ، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خدا ماننے والا، وہ فٹ یہ ایت پڑھتا کہتا ہے ان اللہ علی، اللہ تو علی ہے. اور بدبختہ یہ مولا علی نہیں، پھر ایسی بکواس کرتے ہیں الو کے پٹھے. کہتے ہیں علی تو اللہ کا خالق ہے، اللہ کو علی نے بنایا ہے. ہر کسی کا معراج ہوتا ہے، تو اللہ کا معراج کیا ہے؟ اللہ اپنی داڑھی سے در زہرا پر جھاڑو دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ ان جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرے. میرے بچوں، میری بچیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، فتنے اب بڑھتے جا رہے ہیں، فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. فتنوں کو ختم کرنے کا صرف ایک علاج ہے، ایک، وہ یہ کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. کوئی مسئلہ بیان کرے تو پہلے قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے. یہ کتابڑیاں جو ہیں نا، کتابڑیاں یہ بعد میں دیکھنی ہے. کئی بار کہہ چکا ہوں، بخاری اگرچہ بڑی حدیث کی کتابوں میں سب سے نسبتاً صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن نہیں. یہ قرآن اللہ نے بھیجا، جبریل لے کے آیا، نبی پاک کے سینے پر نازل کیا، نبی کریم علیہ السلام نے آگے صحابہ کو قرآن لکھوایا. اس کا لفظ جو ہے قابل اعتماد ہے، لیکن بخاری کا لفظ تو قابل اعتماد نہیں ہے نا. مسلم تو انسان تھے نا، سرکار کے وصال کے 200 سال بعد کتابیں لکھی جانے والی، اور ان کا اعتبار نہیں. قرآن سے پوچھیں گے، قرآن تو بتا اللہ علی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ علی پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے؟ علی کی اماں جان ہیں کہ نہیں؟ علی کے ابا جان ہیں کہ نہیں؟ علی کی اولاد ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پھر کیسی علی ہو گیا؟ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، وہ میاں بیوی کے درمیان رہتی ہے چخ چخ، روز لڑائی نہیں ختم ہوتی، کبھی بیوی زیادتی کرتی ہے، کبھی خاوند زیادتی کرتا ہے، تو تمہیں ڈر ہے کہ کہیں یہ جھگڑا طول نہ پکڑ جائے۔ تو اے میاں بیوی کے رشتہ داروں، سمجھدار لوگوں، پھر تم پتہ کیا کرو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، خاوند کی طرف سے ایک آدمی سمجھدار بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار آدمی، ان دونوں کی کمیٹی بناؤ جو دونوں کی بات سن کر ان کے درمیان مصالحت کرا سکے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہوں، ایک معنی یا یہ دونوں حکم اگر اصلاح صلح کرانا چاہتے ہوں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ یہ ہے نیت کا پھل۔ نیت تیری ٹھیک ہو تو پھر اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اس لیے اوے مردو، او بیویو، اپنی نیتیں ٹھیک کرو۔ تم اپنی نیتوں پر پردہ ڈال کر رشتہ داروں کو تو گمراہ کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہاری اندر کی جانتا ہے نا، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اچھا، یہ دو لفظ کیوں آیا علیماً خبیرہ؟ اللہ جاننے والا ہے، خبردار ہے، دونوں کا تو معنی ایک ہے۔ تو بعض مفسرین نے ایک فرق کیا ہے، اللہ علیم ہے، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، خبیرہ خبیر ہے، تمہارے باطن کو جانتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، مسائل کے بیان کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو ارسال کرتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ ہے مسئلہ توحید، کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے تم ادھر ادھر نہ ہونے پاؤ، بالکل شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کو پوجنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسی کا اعادہ کرتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ آگے لفظ شرک بھی آ رہا ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ میرے جو شروع کے اسباق ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ میرے کلپ جو ہیں یہ یوٹیوب سے آپ نکال سکتے ہیں، جامعہ امینیہ رضویہ سرچ کرو گے تو اس میں یہ عبادت کا معنی اور شرک کی ڈیفینیشن وہاں آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کی عبادت کرو، کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ ہمیں لوگ خواہ طعنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سنی شرک کرتے ہیں، نبی پاک کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، اور لعنت ہے اس پر جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے برابر کرے۔ نہ 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 نہ، ہم شرک نہیں کرتے۔ ویسے بھی اگر کوئی ہمیں کہے نا چلو تمہیں اجازت ہے شرک کر لو، ہم پھر بھی شرک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ گھاٹے والا سودا نہیں کرنا چاہیے۔
دیکھو اگر اللہ کا کوئی شریک مان لیا جائے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مکان کے اندر اگر دو شریک ہوں تو کیا پورا مکان کسی ایک کا ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ حصہ ایک کا، کچھ حصہ دوسرے کا۔ اگر آسمانوں اور زمین میں ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیں، نبی پاک علیہ السلام کو شریک بنا لیں، نہ پورے آسمان اللہ دے حصے آنے نے، نہ نبی پاک دے حصے آنے نے، تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے نا۔ ہم شریک نہیں بناتے، ہم حبیب کہتے ہیں، کیونکہ حبیب وہ ہوتا ہے کہ محب کہتا ہے جا محبوبہ میں بھی تیرا تے میرا سب کچھ تیرا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ سرکار سے پوچھا گیا آقا میں سب سے زیادہ خدمت کون کروں، کس کی کروں؟ فرمایا ماں کی۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا ماں۔ آقا پھر فرمایا تیری ماں۔ ماں کا ذکر کتنی بار کیا گیا؟ 3 مرتبہ۔ آقا پھر فرمایا تیرا باپ، تیری خدمت کا حقدار تیرا باپ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ جو ہے اس کی خدمت نہیں کرنی، اس لیے کہ بالعموم ماں کمزور ہوتی ہے، ماں کو بیٹے کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور باپ جو ہے یہ تو مین دروازہ ہے جنت کا، جنت کا مین گیٹ ہے۔ باپ کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ ہمارے حضرت صاحب ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کئی نوجوان حاضر ہوتے اور کہتے حضور مفتی صاحب بھوک بڑی ہے، تو فرمایا کرتے تھے او پتر وظیفہ تینوں میں دسداں تو کر کے ویخ، اور نہ تیری گل بنے تو مینوں پھڑ لئی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کے قدم چوم کر، ان کو دبا کر، ان کو آرام پہنچا کر سوو۔ اللہ تعالیٰ پھر، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ اچھا، صرف ماں باپ کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرنا، اور بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا ہی سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ رشتہ دار جو ہیں، بندہ تنگ تو ہوتا ہے، لیکن جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے درجہ بھی اسی کو ملتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سرکار گھر تشریف لائے تو یرجف فؤادہ، سرکار کا قلب اطر دھڑکو دھڑکو کر رہا تھا۔ فرمایا زملونی زملونی، مجھے نہ کمبل اڑھا دو۔ سرکار پر کمبل اڑھا دیا گیا۔ جب کچھ افاقہ ہوا، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ نے پوچھا آقا ہوا کیا تھا؟ سرکار نے سارا کچھ بیان کر دیا۔ ایک جملہ بھی کہا، لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو ایسا لگا تھا میری جان لگی ہے نکلنے۔ تو پتہ ہے آگے سے حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کلا، نا پیارے نا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کی عزت میں کبھی کمی نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ تہجد زیادہ پڑھتے ہو، آپ غار حرا میں جا کے چلے زیادہ کرتے ہو، کعبے کا طواف زیادہ کرتے ہو، نہیں، آپ کے اندر کوالٹیاں ہیں۔ پہلی کوالٹی یہ ہے انکا لتصل الرحم، محبوبہ آپ رشتہ داریاں نبھا جانتے ہو۔
تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو چھوڑ دیں آپ اسے، لیکن جوابی کارروائی نہ کریں۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ پہلے بھی بیان کیا تھا 2-3 دن پہلے، آج پھر بیان کرتا ہوں۔ یتیم کون ہے؟ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، بالغ نہ ہوا ہو، اور یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے والا، جتنے بال اس بندے کے ہاتھ سر کے نیچے آتے ہیں نا، ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے بال، اللہ اتنی درجے عطا فرماتا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرو۔ والمساکین، اور یہ جو محتاج ہیں نا، مسکین غریب، کبھی برا سلوک نہ کرو۔ آپ کے سامنے کئی مسکین آتے ہیں، مینو دیو مانگت بیگر، دے سکتے ہو دو، کبھی جھڑک نہیں مارنی، اچھی بات کرنی ہے، بری بات نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ والجار ذی القربہ، اور جو ہمسایہ ہے نا، ہے بھی رشتہ دار، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ہمسائے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار، ایک بیگانہ۔ بھی دیوار کے ساتھ دیوار سانجھی ہے، کبھی رشتہ دار کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، کبھی بیگانے کی۔ فرمایا وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، جو اجنبی ہو، دور کا ہو رشتہ دار، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور جو تیرے پہلو کا ساتھی ہے، جو تیرے پہلو کا ساتھی ہے نا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کی دونوں سائیڈوں میں 2 نمازی کھڑے ہو گئے نا، وہ آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں۔ اچھا سلوک کرنا ہے، ایویں دبکنا نہیں، پیچھے ہو گئے تھوڑا جا تو کی چڑھی جانا میرے سر تے، ایسا سلوک نہیں کرنا۔ ہم درس جو ہوتے ہیں، ہم سبق کلاس فیلوز، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپس میں نا اس طرح مل کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی ہیں یہ پہلو کے ساتھی۔ اور بیوی سے بڑھ کے پہلو کا ساتھی کون ہوگا؟ آپ سفر پر جا رہے ہیں، کوچ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ بھی ہے پہلو کا ساتھی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کوچ نے بریک لگائی، اڈا آ گیا، سٹاپ آ گیا، آپ نے اس سٹاپ پر کھڑے ہو کر کوئی چیز خریدی، کوئی چیز خرید کے خود کھانی شروع کی، نہیں، اچھا سلوک کرو۔ ساتھ والے سے بھی پوچھو، بول تیری مرضی کیا ہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور جو مسافر ہے نا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مسافروں کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرنا۔ اور کئی جگہ پر رواج ہے، بیگانوں کو صحیح رستہ نہیں بتاتے۔ خود میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسے ہوا۔ وہ ہے ایک شہر، ماشاءاللہ کافی مشہور شہر ہے، پوچھو نبی فلانی تھان جو جان بوجھ کے غلط دسن گے، نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جو مسافر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے مالک ہو گئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری لونڈیاں، تمہارے غلام، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے الگ کھانا پکاؤ، ان کو الگ کھلاؤ، نہیں، سرکار فرماتے ہیں جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو اوروں کو پلاؤ وہی انہیں پلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ انہیں۔ آج کل تو الحمدللہ لونڈیاں غلام نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی حضرات کو سہولت دی ہے، وہ گھروں میں بچے رکھتے ہیں، نوکر نوکرانیاں، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ باسی سالن ہو نوکرانی کے لیے اور اپنے لیے تازہ سالن ہو، نہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری جو وصیت فرمائی تھی،
اس میں دو الفاظ نمایاں ہیں، الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں نا لونڈیاں غلام، ان کا خیال رکھنا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، سرکار کی دور پار کی ایک رشتہ دار ہیں، ام سلیم، خالہ لگتی ہیں رشتے میں، ان کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، 8-9 سال عمر ہوگی، انس نام ہے اس کا۔ آ گئیں، آقا آپ کو گھر کے کاموں کے لیے ایک نوکر کی تو ضرورت ہوگی نا، تو آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے۔ فرمایا بہت اچھا۔ اب یہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی 10 سال تک گھر کی نوکری کی ہے، میں نے قصور بھی کیے، میں نے غلطیاں بھی کی، برتن بھی تو ٹوٹتے ہیں نا، نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایک بار بھی 10 سالہ زندگی میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہوئے ایک ہی کیتا ہی، یہ تک نہیں فرمایا۔ تو دیکھو ہم مسلمان کہلواتے ہیں، بڑے فخر سے ہم مسلمان ہیں، تو سچا مسلمان میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ اپنے اوپر رائج کرتا ہے۔ سرکار ملا جلا کیسے کرتے تھے، سرکار ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو یہ اپنانا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی مختال کو، کسی فخور کو پسند نہیں کرتا۔ مختال اسے کہتے ہیں جو دینے سے پہلے تکبر کرتا ہے، کسی کو دیا کچھ نہیں، اکڑ خاں۔ فخور جو دینے کے بعد تکبر کرتا ہے، اللہ کسی متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کہتے ہوئے مسیتے چندہ نہ دے آ جائے۔ لوگ یہودی کہتے تھے نا، اوے مسجد کی تعمیر میں حصہ نہیں ڈالنا، یہ جو صابڑہ ہے نا، آگے ہیں نا صحابی مکے سے، خبردار ان پر خرچہ کچھ نہیں کرنا۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ کسی نے کہا نا جی میری یہ ضرورت ہے، تو ضرورت پوری کر سکتا ہے بندہ، لیکن کہ میرے کو تو ہے ہی کوئی نہیں، چھپایا نا، اس کو بخل کیا۔ اور طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے، تو یہ چھپانا، مال کا چھپانا اور علم کا چھپانا، قرآن کا چھپانا، یہ دونوں بہت بڑے جرم ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رِعَاءَ النَّاسِ، لوگوں کے دکھانے کے لیے، جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ اگر اللہ کو مانتے ہوتے، یہ مانتے ہوتے کہ قیامت کا دن آئے گا، مجھے میری ہر خدمت کا اجر ملے گا،
تو لوگوں کے دکھاوے کا تصور کیوں کرتے؟ دکھاوا تو وہی کرتا ہے نا، لوکی خوش ہو جان، اس پر ایمان نہیں ہے نا۔ وہ جس دن اللہ نے دینا ہے اس دن پر ایمان نہیں ہے تو خبردار کبھی دکھلاوے کے لیے مت دینا۔ ہاں ایک صورت ہے، مسجد کے لیے چندے کا اعلان ہوا، مدرسے کے لیے اعلان، اگر نیت یہ ہو کہ میں اگر اٹھوں گا تو مجھے دیکھ کر دوسرے کو بھی ہمت ہوگی، جب یہ نیت ہو تو اب اس نیت سے اب یہ لوگوں کے لیے دکھلاوا نہیں، وہ اللہ کے دین کے کام میں مدد دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے، دیکھو نا، فرشتے ساتھی ہوں، رب رحمان ساتھی ہو تو بندے کو شوق ہوتا ہے نا دین کے کاموں کا، نیکی کے کاموں کا، بھلائی کے کاموں کا، اور جس کے لیے شیطان ساتھی ہو جائے، توبہ توبہ فساء قرینا، وہ تو بڑا برا ساتھی ہے۔ دیکھو، دوست پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے۔ جب رشتہ کیا جاتا ہے نا، کوئی اوپرا رشتہ آ جائے، ہم سب بچیوں والے ہیں، اوپرا رشتہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں، یار ذرا منڈا ویخ لو، یہ بینڈ کھلون کے دے نال ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اندر سے برا ہوا تو اس کے ساتھی بھی برے ہوں گے، اگر یہ اندر سے اچھا ہوا تو اس کے ساتھی بھی اچھے ہوں گے۔ تو شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا ساتھی نہ بناؤ، کیونکہ شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان بخیلوں کا، ان کافروں کا بگڑتا کیا؟ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ اللہ کو مان لیتے، قیامت کے دن کو مان لیتے، ان کا بگڑتا کیا؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کر دیتے، ان کا کیا بگڑتا؟ وہ دینے والا تو وہی ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے جب بھی موقع ملے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، مت فکر کرو کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، نہیں، اچھا سارا خرچ کرنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایسے نہ ہو کہ سارا مال ہی وجد میں آ کے کسی کی تقریر سن کے سارا مال دے دیو، پھر بعد منگ دے پھر وہ دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ وہ کسی کا جملہ تھا مجھے بڑا پسند آیا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے اور تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کی ضرورت کا پوری کر سکتے ہو، تو پھر بھی اگر تم اس کی ضرورت پوری نہ کرو تو سمجھ لو پھر تم سچے مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ اقبال کا ایک شعر ہے، چوں بگویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں تو کانپ جاتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ پڑھنے کے بعد بندے پر پابندیاں کتنی لگ جاتی ہیں۔ تو یہ مسلمان بننا، مسلمان کہلوانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے، رواج، مجھے نہیں پتہ مجھے بات کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن خیر ہے کر لیتے ہیں بات۔ ہمارے ہاں نا عام، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جلسے کے بعد ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، کئی اور جگہ بھی ہوتا ہے، اور مجھے الحمدللہ یہ یقین ہے
کہ ہمارے ہاں جلسے میں آنے والے 90% سے زیادہ لوگ اس لنگر کے لیے نہیں آتے، اس لنگر کے لیے آتے ہیں، مادی لنگر نہیں، روحانی لنگر۔ لیکن ہے نا ہمارے حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب، وہ فرماتے تھے وہ قوم جو بریانی کے بغیر تقریر سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس قوم سے آپ قربانی کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو نا ہر وقت اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ حالات بڑے نازک آ رہے ہیں، وہ شیعہ خبیث دم دناتے پھرتے ہیں۔ وہ جرت کیسے ہو گئی ان کو کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ کو بکواس کریں؟ جرت کیسے ہو گئی؟ ان کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھونکے؟ یہ جرت ہوئی ہے اس لیے کہ ہم کمزور ہوئے ہیں، ہم کمزور ہوئے ہیں۔ آپ اگر تکڑے ہو جاؤ نا تو الحمدللہ اہل سنت کے اندر اتنی پاور موجود ہے کہ کوئی دشمن بکواس نہیں کر سکے گا۔ ان کا عقیدہ اپنے اندر جو رکھنا ہے رکھو، کسی کا دل مت دکھاؤ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کا بھی ظلم نہیں فرماتا۔ تم نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا تو بھول جاؤ کہ پتہ نہیں اللہ نو یاد بھی رہنا کہ نہیں رہنا، میرے پیسے ایویں ضائع ہی نہ چلے جان۔ دیکھو آپ دکان میں جاتے ہو سودا لینے کے لیے، آپ کو یقین کیا ہوتا ہے کہ میں نے پیسے دینے، سودا میں لب جانا ہے۔ اور اگر کسی دکاندار کے بارے یہ ذرا بھی شک پڑ جائے کہ میں پیسے دے دوں گا اس نے سودا نہیں دینا، یہ تو ڈنڈی مار جائے گا، تو کیا آپ اس کے پاس دوبارہ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ کو ایسا نہ سمجھو۔ اللہ بار بار فرما رہا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کا ظلم نہیں کرتا۔ بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اگر کوئی ایک نیکی ہو نا، ایک نیکی یضاعفها، اللہ اس کو ڈبل کر کے دیتا ہے، کئی گنا کر کے اللہ دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک نیکی کو کئی گنا کر کے دیتا ہے، اور دوسرا اپنی طرف سے بہت بڑا اجر بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ میں نیکی کو ڈبل کر کے دوں گا اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر بھی دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کبھی سارا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ یار بولو، دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے اللہ وعدہ خلافی کرے گا؟ نہیں، جتنا دیا تھا اللہ اس کو کئی گنا کر کے دے گا اور اپنی طرف سے اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کا پیارا ہو، جو مصطفیٰ کا پیارا ہو، وہ ہم اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کا تارا بھی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سرکار نے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھے قرآن پڑھ کے سنائے۔ کیا خوش بخت ہیں وہ جن سے سرکار فرمائش کر کے قرآن پاک سنیں۔ عرض کیا آقا اترا آپ پر ہے، سناؤں میں؟ فرمایا ہاں، میرا دل یہی چاہتا ہے کہ آج تو نہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی آیات مبارکہ سورہ نساء والی سرکار کے سامنے پڑھنی شروع کی۔ سرکار سنتے رہے، اللہ کا کلام سن کر لطف لیتے رہے، دل کی کیفیتیں بدلتی رہیں۔ پھر جب اس آیت پر پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سرکار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی۔
اچھا رونا کئی طرح کا ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی اچھا منظر سامنے آ جائے نا، پیارا منظر، اس منظر کو بھی دیکھ کے بندہ رونے لگ جاتا ہے. مثلا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، بیٹے کو دولہا بنایا، جب وہ دولہا بن کے جانے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. مدینہ شریف پہنچے، روضہ انور پر نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ میں اس قابل کہاں تھا. ہوتا ہے نا بندے کو اللہ کا انعام دیکھ کر بھی آنسو آتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ سنی تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بس بس عبداللہ بس کر دے. یہ آیت ہے کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کے کھڑا ہوگا. ہر نبی، آدم علیہ السلام گواہ اپنی امت کے، نوح علیہ السلام گواہ اپنی امت کے، ابراہیم علیہ السلام گواہ اپنی امت کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گواہ اپنی امت کے، حضرت عیسیٰ گواہ اپنی امت کے. امتیں جرح کریں گی اپنے نبی پر، جرح کریں گی. فیصلے کی صورت ہے نا، تو اللہ پھر سب کے فیصلے کے لیے اپنے محبوب کو میدان میں کھڑا کرے گا. چل محبوبہ اب تو کھڑا ہو، تو کیا گواہی دیتا ہے؟ جو جو سرکار گواہی دیتے جائیں گے اسی گواہی کے مطابق فیصلہ ہوتا جائے گا. فکیفا، محبوب وہ نظارہ کیسا ہوگا، منظر کیسا ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور محبوبہ ہم سب پر، پہلی امتوں کے نبیوں پر بھی، تیری امت کے ایک ایک فرد پر بھی تجھے گواہ بنا کے کھڑا کریں گے. سرکار قیامت کے دن میری بھی گواہی دیں گے، آپ کی بھی گواہی دیں گے. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. سرکار نے گواہی دینی ہے، اچھے کام کی گواہی بھی دیں گے سرکار، ہماری غلطیوں کی گواہی بھی دیں گے. بیٹے جب تلاوت ہو رہی ہو نا تو اس وقت بعد میں بیٹے تو بھی معاف کر دینا. وہ نہیں، ہمارے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے بھی نا کبھی کسی سے ملا نہیں کرتے تھے. تو آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا، بعد میں ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اب قرآن شریف کا درس ہو رہا ہے نا، سرکار نے دینی ہے گواہی، میری بھی گواہی دینی ہے. آج کے دن کی بھی سرکار نے گواہی دینی ہے، آج کے دن کے بھی. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محرم کی آج کون سی رات ہے؟ 9ویں رات ہے. یا اللہ جامعہ امینیہ رضویہ میں میری آل، میرے اصحاب کے ذکر کا جلسہ ہوا تھا، اس میں درس قرآن بھی دیا گیا تھا. یہ سعید اسد درس دے رہا تھا، فلانا فلانا. یا اللہ یہ سارے بیٹھے سن رہے تھے. یہ ہوئی گواہی، سرکار آگے سفارش بھی کریں گے. یا اللہ ہیں تو ماڑے پر چل، یا اللہ بخش دے، ہیں تو میرے نہ آئے. یا اللہ یاسین و طٰہٰ کملی والا تفسیر، یاسین و طٰہٰ قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی. اللہ اچھا کس کس کا ایمان ہے کہ سرکار نے میرے عملوں کی گواہی دینی ہے؟ جس کا ایمان ہے نا، یہ میں قرآن کی آیت کا تقریباً ترجمہ کر رہا ہوں.
ذرا محبت سے میرے ساتھ مل کر یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و قرآن تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 اللہ۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا، اس کو مان لو، مان لو کہ سرکار نے ہم سب کی گواہی دینی ہے۔ اگر نہیں مانو گے، انکار کرو گے، تو پھر سن لو کیا حشر ہوگا۔ یومئذ، قیامت والے دن، یود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ چاہیں گے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے آج رسول کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ چاہیں گے، تمنا کریں گے کیا، لو تسوی بہم الارض، کاش ہم کو زمین میں دبا کر اوپر سے زمین برابر کر دی جائے، ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے، ہماری یہ رسوائی نہ ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، جو دل میں کوڑ رکھا ہوا تھا سب کا انہیں حساب دینا پڑے گا۔ اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ یہ اسلام جو ہے، اس کے اندر چیزیں آہستہ آہستہ منع کی گئی ہیں۔ مثلاً شاید کل ہی سبق گزرا تھا، پہلے رواج تھا متع کا بھی، اسلام نے آتے ہی اس کو ختم نہیں کیا۔ خیبر کے دن یہ جو گدھے ہیں نا، گدھے، یہ بھی حرام کیے گئے اور یہ متع بھی حرام کیا گیا خیبر کے دن۔ لیکن ظاہر ہے آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا، آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر بھی ہم ہر بات ہر بندے تک پہنچا نہیں سکتے، وہ تو دور ہی پرانا تھا۔ کئیوں کو پتہ چل گیا کہ متع حرام ہے، کئیوں کو نہیں پتہ چلا، تو فتح مکہ کے تیسرے دن پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح شراب ہے، شراب بھی لوگ پہلے پیتے تھے، حرام نہیں تھی، پیتے تھے۔ جب اسلام آیا، کلمہ پڑھتے رہے لوگ، پھر بھی لوگ شراب پیتے تھے، نمازی بھی تھے، شراب بھی پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کی دعوت، مدینہ شریف کی بات ہے، اور اس دعوت میں دیگر کھانوں کے ساتھ شراب بھی تھی۔ شراب پی گئی، یہ اس وقت گناہ نہیں تھا، کیوں منع ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کچھ کا کچھ پڑھ دیا۔ پڑھنا تھا نا، لا اعبد ما تعبدون، اے مشرکو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، تو لا چھوڑ گئے، اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی ان کی پوجا کرتا ہوں، پڑھ دیا۔ نماز تو ہو گئی، اب وقت آ گیا، وقت آ گیا شراب کو
منع کرنے کا، لیکن وہ بھی تدریجاً شروع ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہیں جانا۔ بعض نے یہاں صلاۃ کا معنی مسجد بھی کیا ہے، مسجد کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم نشہ والے ہو، نشہ کر کے تم نے مسجد میں جانا ہی نہیں۔ نماز کب پڑھنی ہے؟ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چلنے لگ جائے جو تم کہہ رہے ہو۔ جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو نا، تمہیں پتہ ہو ہاں بھئی یہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس کا پتہ بھی ہو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جب تمہیں پتہ ہو نا کہ تم کیا کرو اس وقت تم نے نماز پڑھنی ہے، وگرنہ تم نے مسجد کے قریب بھی نہیں جانا۔ اچھا ذرا یہ بات بتاؤ، نماز کب پڑھنی ہے؟ جب تمہیں پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جب امام صاحب پڑھیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو تمہیں کس کا خیال آئے گا؟ ہیں بولو یار، نبی پاک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کس کا خیال آئے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے نماز میں نبی کریم علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، نہیں۔ اور نماز ہوتی نہیں جب تک نبی پاک علیہ السلام کا خیال نہ آئے۔ ولا جنوباً، مسجد کے قریب کب نہیں جانا؟ جب تم نشہ میں ہو وہ، اور نہ ہی جنبی حالت میں، تم نے نہانا ہو، غسل تم پر فرض ہو تو پھر بھی تم نے مسجد کے اندر نہیں جانا۔ الا عابری سبیل، ہاں ایک صورت ہے کہ نہانے والا ناپاک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ مسجد شریف تھی نا، مسجد نبوی شریف، اس کے ارد گرد مکانات بنے ہوئے تھے اور کئیوں کے دروازے سین کے اندر کھلتے تھے، باہر رستہ ہی نہیں ہے۔ ہاں تو جنہوں نے گزرنا ہے نا وہ اس حالت میں گزر سکتے ہیں۔ ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ دوسرا معنی بھی ہے حالت سفر میں ہو تو حالت سفر میں تم جنابت کی حالت میں گزارا کر سکتے ہو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو وہ، او علی سفر، یا تم ہو وہ سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے آئے واش روم سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی ہو۔ یہاں ملامست کا معنی صرف ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ جماع ہے۔ ہم فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہیں ملتا تو پھر تم کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، یوں کر کے نا ہاتھ مٹی پر مارو، مٹی پر ہاتھ مار کر پھر اپنے چہروں کا مسح کرو، یوں ہاتھ مار کر تھوڑا سا جھاڑ لو تاکہ مٹی وہ چہرہ ہی نہ سارا لبیڑ دے تہاڈا۔ پورے ہاتھ سے فامسحوا بوجوہکم،
تو تم مسا کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ نہیں پانی تو کیا کریں، اللہ نے رستہ دوسرا رکھا ہے، تیمم کر لو۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر سفر پر چلے۔ رستہ میں ایک جگہ ڈیرا لگایا، اور جہاں ڈیرا لگایا تھا وہاں پانی کوئی نہیں تھا۔ جب ڈیرا لگ گیا، چلنے کا وقت آیا، تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آقا میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، ہار نہیں مل رہا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، چلو بھائی تم ذرا ہار تلاش کرو۔ اب صحابہ کرام نے ہار تلاش کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں ہار، ادھر نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ صحابہ کو ہم جیسے نمازی تھوڑی تھے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہ صحیح۔ صحابہ کو تو نماز کا بڑا ذوق اور شوق اور اشتیاق۔ اب صحابہ باتیں کرنے لگے کہ یار اگر ہار نہ ملا تو نماز کیسے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں تو پانی نہیں۔ نماز کے لیے تو وضو شرط ہے نا، تو وضو کے بغیر نماز نہیں، اور وضو پانی کے بغیر نہیں۔ صحابہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ کچھ صحابہ کو ذرا زیادہ ہی جوش آ گیا۔ ایک صحابی نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر ذرا سمجھا اپنی بیٹی کو، چیزیں وہ نہیں سنبھالتی، مصیبت ہمیں پڑی ہوئی ہے، آج اگر سب کی نماز چلی گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بڑا جلال آیا۔ خیمے کے اندر آئے تو دیکھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ام المومنین کے زانوؤں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عائشہ ان کو گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گب بھی ماری، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے درد تو ہوا، یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے نا، کسی اور کا تھوڑی ہے، تمہیں مجھے حق نہیں چوں پاں پی پاں کرنے کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے درد تو ہوا، پر میں ہلی نہیں، کہیں میرے مصطفیٰ کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ اب یہاں وابی ایک بات کرتے ہیں بڑے زور سے، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی کو غیب کا پتہ ہے، اگر پتہ تھا تو نبی نے بتایا کیوں نہیں ہار یہاں ہے؟ صحابہ سے کیوں کہا تلاش کرو؟ کیونکہ تلاشی لی اس وقت جاتی ہے جب چیز کا پتہ نہ ہو۔ تسی بھی کوئی شاید لبدے ہو تو کدوں لبدے ہو جو تو پتہ نہ ہوئے ہے کتھے؟ الماریاں فرول، کمرے فرول، بیڈ فرول، پتہ نہیں کتنے رہ گئی شے۔ اگر پتہ ہو تو پھر تلاشی نہیں ہوتی۔ تو اگر نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو تلاشی کیوں لیتے؟ وہ نا اس حدیث کو اور اس آیت کو پڑھ کر بڑی اپنی تقریر پھباتے ہیں۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، بس کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو بیان کرے گا تو سیدھا مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرے گا، جب سنی بیان کرے گا، سعید اسد بیان کرے گا تو اپنے انداز سے بیان کرے گا۔ ذرا 13واں پارہ سورہ یوسف نکالیے نا ذرا۔ یہ آیت نمبر 69، 13واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 69۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس
11 کے 11 بھائی آ گئے نا، تو اب یوسف علیہ السلام نے کھانے کا، اچھا کچھ باتیں تفسیر میں ہیں یہاں نہیں ہیں، جو ضروری بات ہے نا وہ یہاں آئے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کھانے کے وقت فرمایا بھائی دو ہو جا کے بہ جاؤ نا۔ بھائی تھے 11، باقی سارے دو ہو کے بیٹھ گئے، اکیلے رہ گئے بنیامین۔ فرمایا اگر تم کہو تو ہم نہ بنیامین کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ باتوں باتوں میں فرمایا بنیامین تو ہمیں اپنا بھائی بنا لے۔ انہوں نے کہا جی آپ جیسے بھائی تو ملتے ہیں قسمت والوں کو، پر سچی بات ہے میرا یوسف تھا، میرا یوسف تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قال انی انا اخوک، میں ہی تیرا بھائی ہوں، چل دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ چل دوسرے کمرے میں چلے گئے، گلے ملے، روئے۔ اب بنیامین کہنے لگے پا جی میں نہیں جے انہاں نال جانا۔ وہ فرمایا میں تمہیں کیسے رکھوں، میں نہیں پتا، میں نہیں جے جانا۔ یوسف علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اللہ نے خود حضرت یوسف کو ایک ترکیب سکھائی، خود چل یوسف ایسا کر، یہ جو تیرا پانی پینے والا پیالہ ہے نا، شاہی پیالہ، بڑا قیمتی پیالہ، اس کو نا تو چپ کر کے بنیامین کے سامان میں چھپا دے۔ انہوں نے پکڑا پیالہ، جب واپسی کے لیے جا رہے تھے نا، سب کو ودا کرنا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پینے والا پیالہ خود حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ جاؤ۔ اور جب یہ 11 بھائی سامان لے کر، کافی لنگر شنگر لے کر نہ جب واپس گئے، تو پیچھے سے حضرت یوسف کہنے لگے، او میرا پیالہ بھائی۔ اچھا بھائی انداز دیکھیں، جھوٹ بھی نہ بنے، انداز، او میرا پیالہ۔ جو غلام تھے نا انہوں نے کہا بیڑا غرق، یہ جو قافلہ آیا تھا نا، یہ سارا پیالہ بادشاہ کا قیمتی یہ چور ہے، لے گیا ہے۔ جو چیف سلیو تھا، جو سب سے بڑا غلام، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اس نے پیچھے سے آواز دی، او چورو۔ جب چوروں کہا نا، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، او کی گواچ گیا تہاڈا، سانو چور بنائی جاندے ہو، تمہارا کیا گم ہوا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، وہ کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو واپس کر دے گا نا تو میں گارنٹر ہوں، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں گارنٹر ہوں، ایک اونٹ پر جتنا غلہ آ سکتا ہے غلے کا بھر کر اونٹ میں دوں گا، میں گارنٹر ہوں۔ قالو، انہوں نے کہا نا جی نا، اللہ دی قسم ہے اسی کو چور شورتے نہیں نا۔ آگے حضرت یوسف کے پاس، ہاں بھی ہمارا پیالہ نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا جی ساڑھے کول کتوں آیا پیالہ؟ فرمایا نہیں، ہم لیویں گے تلاشی، تو جس کے سامان میں سے نکلے گا پھر اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین،
اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکل آیا پیالہ کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی آپ کے علاقے کے قانون کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے علاقے کا قانون یہ ہے جس کے گھر سے جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو جائے نا، پھر وہ مالک کا ہی غلام بن جاتا ہے، بس اسی کا ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں جائے گا۔ اچھا اب بتاؤ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ نہیں پیالہ ہے کدھر؟ پتہ تھا، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اور باقی بھائیوں کا سامان دیکھنے سے پہلے نا، بنیامین کا سامان دیکھنے سے پہلے باقی بھائیوں کو سامان دیکھا، چل توں بری تیرے سامان چ نہیں، چل دوجا توں بری تیرے سامان چ نہیں، تیجا۔ اب جس کے سامان میں پتہ تھا ہے اس کو نہیں پہلے دیکھا، پہلے دوسروں کو دیکھا۔ شکر ہے یہ وابی وہاں نہیں تھے، وگرنہ انہوں نے کہنا تھا یوسف جڑا لبدا پیا ہے نا اینوں پتہ شتا کوئی نہیں، پیالہ ہے کتھے، کیونکہ تلاشی کرواتا ہی وہ ہے جس کو علم نہ ہو، بغیر علم کے کوئی تلاشی نہیں۔ یہ تقریر کرتے اگر یہ وہاں ہوتے۔ اچھا جی آ جاؤ، 10 کی تلاشی لے لی، 11ویں کی باری آئی تو فرمایا چھڈو پتہ نہیں یہ کول بھی نہیں ہونا، نہیں جی نہیں لاؤ تلاشی یہ دی، پھر تساں کہنا پتہ نہیں وہ کول سی۔ اچھا ثم استخرجها من وعاء أخيه، اچھی ذرا اللہ فرماتا پھر حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے پیالہ نکال لیا۔ اللہ دیکھو اپنے نبیوں کا تحفظ کیسے کرتا، فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اور یوسف کو کچھ نہ کہنا، یوسف کو یہ ترکیب تو میں اللہ نے آپ سکھائی تھی۔ اچھا پتہ چلا کہ بندہ بعض اوقات تلاشی لیتا ہے، پتہ ہوتا ہے چیز وہاں ہے، لیکن پھر بھی تلاشی لیتا ہے، کیوں کہ بغیر تلاشی کے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ کے نا، اب سنو، صحابہ کرام تلاش کرتے رہے اور نہیں ملا، اخیر نبی کریم علیہ السلام مسکراتے کھڑے ہو گئے، فرمایا اے صحابہ ابھی جبریل میرے پاس قرآن کی آیتیں لے کے آیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، وہ یہ آیت سن کر خوشی سے اچھل پڑے، بھاگے بھاگے ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے ابو بکر تیرے خاندان کی یہ پہلی برکت نہیں، نہ آج عائشہ کا ہار گم ہوتا، نہ قیامت تک کے آنے والی ساری امت کو تیمم والی نعمت ملتی۔ بھائی قرآن پڑھو ضرور پڑھو، پر دل میں عشق مصطفیٰ رکھ کے قرآن پڑھو۔ میں پھر کہتا ہوں اس وقت منافرت بڑھ رہی ہے، فرقہ واریت بڑھ رہی ہے، اور برملا کہتا ہوں اس میں حکومت کے کچھ وزیر ہیں جن کا عمل دخل ہے، وگرنہ وہ کتا جہاز میں بٹھا کر لندن روانہ نہ کیا جاتا، اس کو بھگا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ڈر تھا ان کو کوئی اور ممتاز قادری نہ آ جائے۔ یہ میں وارننگ دے رہا ہوں تم کو،
بکواس بند کرو، لیکن ہمارے ہاں سب سے شریف جماعت سمجھی جاتی ہے دعوت اسلامی۔ یہ بیچارے صلی اللہ تے رہندے نے۔ تو جدوں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ دی واری آوے نا، یہ بھی 27 گولیاں تو کٹ نہیں کھلوندے پھر۔ یہ بھی یہ سنی مزاج یاد رکھنا، تم نے سنی شیر سوتے ہوئے کو جگایا ہے تم نے بکواس کر کے نا، تو اپنا انجام بھی یاد رکھنا۔ حضرت اسید بن حضیر کہنے لگے ابو بکر یہ تیرے خاندان کی پہلی برکت نہیں، نہ آج عائشہ کا ہار گم ہوتا، نہ قیامت تک کے آنے والے مومنوں کو تیمم والی نعمت ملتی۔ مولا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کل